ان راتوں میں سے چانس ہوتا ہے کہ شاید ان میں کچھ قدر زیادہ چانس ہوتا ہے اس کو قریب الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات تک آج ہم نے تراویح میں سنا اس کا تعارف سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے کئی نام ہیں جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ ہے تبارک الذی، لفظ تبارک ہے تو اس لیے اس کو سورہ تبارک بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، عذاب سے بچانے والی ہے اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اس کو سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں، سورہ واقعہ بھی کہتے ہیں، سورہ مانعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اس کو مجادلہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جھگڑا کرنے والے ہم نے پچھلی ایک سورہ مجادلہ سنی تھی نا، اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ صحابی حضرت خولہ بنت سالم موضوع سے تکرار کرنے، بحث کرنے مجادلہ آ گیا۔ تو یہ بھی جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، تو اس لیے اس کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک سورت کے کتنے فائدے ہیں، ہمارے حق میں کتنی یہ سورت کوشش کرے گی ہمیں پہنچوانے کی۔ احادیث میں سورہ ملک کے بکثرت فضائل بیان ہوتے ہیں، 4 فضائل بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک اس نے پوری سورت مکمل کی۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نادانستہ، پتہ نہیں تھا مجھے، میں نے قبر پہ خیمہ لگا لیا، تو اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ قبر ہے، اس میں آدمی سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، یہاں تک اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک اسے جنت میں داخل کرا دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور وہ بندہ صبح اٹھنے تک حفاظت میں رہتا ہے۔ سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، یہ جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ ہے سورہ تبارک الذی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، حشر و نشر، قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، سلطنت، قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے، ہمیں چیک کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جو زندگی دی گئی ہے ہمیں ہمارے اعمال کو جانچا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، انہیں ستاروں سے مزین کیا، ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے،
نیز اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہے اور ایمان والوں کو مغفرت اور عظیم اجر کی بشارت دی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ ان نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ کفار مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے کافر بھی اپنے انبیاء کرام کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان فرمائے گی اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ سورہ ملک کی اپنے سے ماقبل سورہ تحریم کے ساتھ مناسبت کی ہے کہ سورہ تحریم کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیویوں کی مثال بیان کی گئی اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی مومنہ بیوی حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی مثال بیان کی گئی۔ اور یہ صورت اللہ کے علم کی احاطے، تدبیر اور اس بات دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو عجائبات چاہے ظاہر فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 52 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قلم کی قسم ارشاد فرمائی گئی، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا ہے اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کی وجہ سے سورہ نون بھی رکھا گیا ہے۔ سورہ نون بھی کہتے ہیں اس کو، نون والقلم، اس مناسبت سے اس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مقصد مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور ان کے عظیم مقام کو ظاہر فرمایا۔ کافروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا۔ اللہ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت اور بزرگی والے اخلاق پر ہو۔ اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی تھی اس کے 10 عیب بیان کر کے اللہ پاک نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، حقداروں کو ان کا حق نہ دینے کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے اور اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی اللہ کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ہوش میں آئے، اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو آخرت کی سزا کیسی ہوگی۔ یہ بتایا گیا کہ کافروں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں اور اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حشر کے میدان میں کفار کی ذلت اور رسوائی بیان کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے اور ہر حال میں حکم الہی کے انتظار اور پیروی کرنے کی تلقین کی گئی اور اس سلسلے میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں کفار کی حسد و اناد کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہے، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ سورہ قلم کی اپنے سے ماقبل سورہ ملک کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کی وسعت کے دلائل بیان فرمائے، مرنے کے بعد مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت فرمایا، مشرکین کو دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرایا اور انہیں اللہ کی وحدانیت، موت کے بعد اٹھائے جانے، حضور کی رسالت پر ایمان لانے کی ترغیب دی۔ اور سورہ قلم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے اس کے حبیب پر لگائے جانے والے الزامات کا بڑے پرجلال انداز میں جواب دیا۔ اس کے بعد سورہ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 2 رکوع ہیں، 52 آیتیں۔ اس میں حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے کہ یقینی طور پر واقع ہونے والی، یعنی قیامت آنی ہی آنی ہے۔ چونکہ سورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے تو اس لیے اسے سورہ حاقہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے تمام الزامات سے بری ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے اور اس کی دہشت
ہولناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کفار مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد، قوم سمود کا دردناک انجام بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ نیز فرعون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں اللہ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا اور نسل انسانی کو باقی رکھا۔ قیامت کی چند ہولناکیاں بیان کی گئیں، سعادت مندوں اور بدبختوں کا حال بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، کسی شاعر کا کلام یا کاہن کا قول نہیں ہے۔ اس سورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ سورہ حاقہ کی اپنے سے ماقبل سورہ قلم کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قلم میں قیامت کا ذکر اجمالی طور پر ہے اور سورہ حاقہ میں تفصیل سے قیامت کا ذکر کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قلم میں قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہر شخص کے بارے میں وعید بیان ہوئی، اور سورہ حاقہ میں کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کرنے کے لیے ان امتوں کے احوال بیان کیے گئے جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی پاداش میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ معارج۔ مکہ مکرمہ میں نازل، اس میں 2 رکوع ہیں، 44 آیتیں ہیں۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس صورت میں اس کی تیسری آیت میں لفظ آیا ہے المعارج۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ معارج کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیا گیا، عذاب جہنم کی کیفیت بتائی گئی۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے اور کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔ حضور کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی۔ قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، کافروں کا اخروی حال بیان کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ عام لوگوں کی حالت ہے۔ خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ والے جو اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، پھر ایسوں کو اللہ دیتا بھی بے حساب ہے۔ مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ اس صورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا۔ سورہ معارج کی اپنے سے ماقبل سورہ حاقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حاقہ کی طرف اس صورت میں بھی قیامت کی ہولناکیاں، جنت اور دوزخ کے احوال، اہل ایمان اور کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا، اور یہ صورت گویا کہ سورہ حاقہ کا تتمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 28 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ نوح کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، بت پرستی چھوڑ دینے اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے اللہ کی قدرت، وحدانیت کے دلائل بیان کیے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن 950 سال تک کوشش کرنے کے باوجود ان لوگوں نے بات نہ مانی۔ صرف 70-80 لوگ بات مانے، باقی کسی نے دعوت قبول نہ کی۔ جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہے، اس کے باوجود قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ درمی عرض کی اور کافروں کی تباہی اور بربادی کی دعا کی، تو اللہ پاک نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ دبو کر ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ نوح کی اپنے سے ماقبل سورت معارج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ معارج میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے اچھے اور بہتر لوگ لے آئے، اور سورہ نوح میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا جس سے تمام کافر غرق ہو گئے اور وہ لوگ زندہ بچے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس طرح اس بات پر دلیل قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم لا سکتا ہے، اس پر قادر ہے، اور وہ قوم اس پہلی سے بہتر لا سکتے ہیں اللہ۔ اس کے بعد ہے سورہ جن۔
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 28 آیتیں ہیں۔ تو اس صورت میں چونکہ جنات کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، جنات کے احوال وغیرہ اور دیگر اقوال ذکر کیے گئے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ جن کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں جنات سے متعلق حقائق کی خبر دی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بیان فرمایا گیا کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک پورا گروہ ایمان لے آیا تھا، اور اس نے اللہ کی وحدانی کا اقرار کیا اور اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ جنات کا انسانوں کے متعلق گمان اور ان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جنات فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے کے بعد آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ان میں بھی انسانوں کی طرح بہت سارے فرقے ہیں، اور ان میں بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، ہر طرح کے جنات ہیں۔ مسلمانوں کو وسیع رزق دیے جانے کی حکمت بیان کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا اس میں صرف عبادت کی جائے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ جنات کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے یہاں جنات کے بارے میں جو چند ضروری عقائد ہیں وہ سن لیں، ورنہ لوگ اس میں بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں جنات کے حوالے سے۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ جو چاہیں شکل بنا سکتے ہیں، کسی کی شکل میں، آپ کی شکل میں آ جائے، ہماری میری شکل میں آ جائے، کسی بھی انسان کی شکل یہ بنا سکتے ہیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کے شریر جو جنات ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح عقل والے ہوتے ہیں، ارواح و اجسام والے ہیں، ان میں اولاد پیدا ہوتی ہے، نسل چلتی ہے، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، جیتے مرتے ہیں، یہ پورا نظام ان کے اندر ہے۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر جنات انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان میں مسلمان نیک بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، ان میں سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں۔ ان میں فاسقوں کی تعداد انسان کی بنسبت زیادہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ جس طرح جنات انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اسی طرح فرشتے بھی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اس لیے یہاں فرشتوں سے متعلق بھی جو چند ضروری عقائد ہیں وہ سن لیں۔ فرشتے نوری اجسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے کسی بھی طرح اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ فرشتوں کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ فرشتوں کی تعداد وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول بھی جانتے ہیں۔ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی بھی کفر ہے، جیسا کہ لوگوں نے بہت سارے لطیفے بنائے ہوتے ہیں مختلف فرشتوں کے بارے میں، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا ناپسندیدہ شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو ملک پر موت آ گیا، اسرائیل آ گیا، یہ بات کلمہ کفر کے قریب ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ صرف نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں باتیں کفری ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ مزمل۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 20 آیتیں ہیں۔ مزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا، کیونکہ اس صورت میں اس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائی، یا ایھا المزمل، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ کہ اس میں حضور کی عبادت، وظائف، اذکار سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے اپنے حبیب سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا، اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ ہم قریب آپ پر انتہائی عظمت، جلالت اور قدرت والا کلام نازل فرمائیں گے۔ یہ بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔
کافروں کی گستاخیوں پر حضور کو صبر کی تلقین کی گئی اور آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں آپ کی طرف سے انہیں اللہ کافی ہے۔ قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی اور کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح اللہ نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، اور تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہے اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ اس صورت کے آخر میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور عبادت کے معاملے میں آسانی فرما دی گئی۔ سورہ مزمل کی اپنے سے ماقبل سورہ جن کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ جن کے آخر میں وحی کی عظمت بیان ہوئی اور سورہ مزمل میں بھی وحی کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ مدثر، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 56 آیتیں ہیں۔ مدثر کا معنی ہے چادر اڑنے والا، تو اس سورت کی پہلی آیت میں حضور کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، مشرک سرداروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں تبلیغ دین کے حوالے سے حضور کی تربیت فرمائی گئی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور ولید بن مغیرہ مخزوم کی مذمت بیان کی گئی اور اس کے دردناک انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے اور اس کے محافظوں کی تعداد بیان کی گئی۔ چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ یہ بتایا گیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نیز جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی، اور انشاءاللہ کل کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کیا گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ اس گفتگو کے بارے میں کل جمعے کے بیان میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ مشرکین کی نادانی اور بے وقوفی بیان کی گئی کہ جس طرح شیر سے خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سن کر بھاگتے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عظیم نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یعنی رب کا کلام ہے قرآن مجید اور ہمارے خالق کا کلام ہے، تو ہمیں کتنی توجہ سے یہ سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کلام کو۔ اور جنتیوں اور جہنمیوں میں جو مکالمہ ہوا تھا اس میں جب پوچھا جنتیوں نے کہ آپ جہنم میں کیوں گئے تم لوگ، اب انہوں نے وجہ بتائی، مین جو 4 وجوہات بتائی ہیں نا، تو انشاءاللہ کل ان 4 وجوہات کے بارے میں سنیں گے اور ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں گے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرتے جس وجہ سے جہنمی کہیں گے کہ ہم اس وجہ سے جہنم میں آئے۔ سورہ مدثر کے اپنے سے ماقبل سورہ مزمل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ ندا فرمائی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ مزمل کی ابتدا میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس میں اپنی ذات کی تکمیل ہے، اور سورہ مدثر کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا اور اس میں دوسروں کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ القیامہ، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 40 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی، اس لیے اس کو سورہ قیامہ کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل دیے گئے اور قیامت کا انکار کرنے والوں کی شبہات کا جواب دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا اور اللہ کی قدرت بیان کی گئی، قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئی اور اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسانوں کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے سب عمل بتا دیے جائیں گے، اور اگر اس نے کوئی معذرت پیش کی تو معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ جو معذرت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اب موقع ہے، مرنے کے بعد یہ چانس ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا، اسے پڑھنا، اس کے معانی اور احکام کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔
دنیا سے محبت رکھنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے۔ بعض کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، بالکل فریش ہوں گے، اپنے رب کے نظارے کر رہے ہوں گے، لیکن بعض کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ نزع کی سختیاں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندوں کو رب کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کے قادر ہونے کو دلیل بیان فرمائی گئی، اور بتایا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کر دیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ قیامت کے دن سورہ قیامت کی اپنے سے ماقبل سورہ مدثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامت میں بیان ہوا کہ کافروں کا قرآن مجید کی نصیحتوں سے اعراض کرنے کا اصلی سبب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے، قیامت کے دن کے اوصاف، ہولناکیاں اور احوال بیان کیے گئے۔ اس کے بعد سورہ دہر، امام مجاہد، حضرت قتادہ اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ دہر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، بعض کے نزدیک کچھ آیتیں مکے میں کچھ مدینے میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں، 33 آیتیں ہیں، لمبے زمانے کو کہتے ہیں عربی میں دہر۔ نیز سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے محفوظ ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے۔ اس صورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ انسان کی 2 قسمیں بیان کی گئی کہ بعض انسان شکر گزار ہیں، بعض ناشکرے ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا ہے جنت، ناشکری کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ نیک مسلمانوں کی جزا جنت کے اوصاف بیان کیے گئے، اور ان کے وہ اعمال بتائے گئے جس کی وجہ سے وہ اس جزا کے مستحق ہوئے۔ یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی، دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے، آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت اور کفر و اناد پر وعید بیان کی گئی۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب کی راہ اختیار کرے۔ سورہ دہر کی اپنے سے ماقبل سورہ قیامت کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامت میں جنت اور جہنم کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور سورہ دہر میں جہنم کے اوصاف اور خاص طور پر جنت کے اوصاف تفصیل سے بیان کی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامت میں قیامت کے دن کافروں اور فاجروں کو پیش آنے والے دردناک امور بیان کیے گئے، اور سورہ دہر میں نیک مسلمانوں کو قیامت کے دن ملنے والی نعمتوں کا فرمایا گیا۔ اس کے بعد آخری صورت جو ہم نے سنی آج وہ ہے سورہ مرسلات۔ مکہ مکرمہ میں ایک صورت نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 50 آیتیں ہیں، جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے، گھوڑے وغیرہ وغیرہ۔ اس صورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ ہے والمرسلات، اس مناسبت سے اس کو سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے، اس وقت آپ پر سورہ مرسلات نازل ہوئی، ہم نے حضور کے منہ سے سن کر اس کو یاد کر دیا، اس صورت کو یاد کیا، اور حضور کا داہنے اقدس اس صورت کی تلاوت سے تر تھا کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سانپ کو مار دو، ہم اس کو مارنے کے لگے تو بھاگ گیا، حضور نے فرمایا وہ تمہاری شر سے بچایا گیا جس طرح تمہیں اس کے شر سے بچایا گیا۔ علامہ سلیمان جمع فرماتے ہیں کہ یہ غار منا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے، آج بھی وہ غار وہاں ہے، اسے غار مرسلات کہتے ہیں، لوگ اس کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میری والدہ ام فضل نے مجھے والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا تو کہا اے میرے بیٹے تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ صورت یاد کروا دی ہے، یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور آپ مغرب میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے، اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی،
اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب لازمی طور پر ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کی گئی، سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان فرمایا گیا، اور انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر اللہ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی، نیز اس دن اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی اور فرمایا گیا کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ اس صورت کی اپنے سے مقبل سورہ دہر کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ دہر میں نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا اور کافروں اور فاجروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ سورہ مرسلات میں قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا جو وعدہ کیا گیا ہے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی جو وعید سنائی گئی ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ دہر میں قیامت کے دن مسلمانوں کے احوال تفصیل سے بیان کیے گئے اور اس صورت میں کافروں کے احوال تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔